نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آج جو سوال پوچھا گیا ہے سننے والوں کے لیے بڑا عجیب و غریب ہے، اور علماء کرام میں سے اگر کوئی میری بات سنے تو وہ بتائے کہ میری بات کہاں تک درست ہے اور اس میں کہاں کہاں غلطی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کیا کوئی شخص ان کے تقوی اور پرہیزگاری جو ان کا مقام ہے، جو اللہ کا قرب ان کو حاصل تھا، بعد میں آنے والا ان سے زیادہ اللہ کا قرب پا سکتا ہے یا نہیں؟ بعد میں کوئی اور شخص کیا اس کو اللہ کے ہاں ان سے زیادہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو میں اس کا جواب یوں دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک وہ اسے بے حیائی اور برے کام کا حکم دیتا ہے۔ اب ایمان لانے میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد جو بھی کوئی ایمان لے کے آئے، ایمان کی قوت کے لحاظ سے یا ایمان بڑھنے کے لحاظ سے کسی کم اور زیادہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو صحیح طریقے سے بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے لحاظ سے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ برابری ہے۔ وہ بھی ایمان لائے ہیں، وہ ہستیاں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قیامت پر، آخرت پر جو قاعدے اور رسول ہیں ایمان لانے کے، وہ انہوں نے اپنائے ہیں، اور بعد میں اگر کوئی اپناتا ہے تو ایمان لانے میں تو برابری ہے۔ آگے ہے کہ کوئی شیطان کی پیروی نہ کرے، اور اگر کوئی بندہ شیطان کو اپنے سے دفع کر لیتا ہے اور اس کی پیروی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی بات نہیں مانتا، اس کے پیچھے نہیں چلتا، تو یہ بھی برابری ہوگی، کوئی بھی آدمی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہو تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں پاک کر دیتے ہیں۔
اب یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی تھی، تو اب یہ ہمیں فارمولہ مل گیا کہ بغیر اللہ کے فضل اور رحمت سے کوئی بھی ترقی نہیں پا سکتا، اسی کی توفیق اور رحمت کی وجہ سے بندہ نیکی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہو، تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ ثابت کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی رحمت اور توفیق کا سوال کیا اللہ سے، تو اللہ نے ان کو عطا کیا اور ان کو ملا، اور انہوں نے نیکی اور پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ تو اگر کوئی بعد میں آنے والا اللہ سے اسی طریقے پر مانگتا ہے جس طرح انہوں نے مانگا، مانگنا تو سب نے اللہ سے ہے، تو اللہ نے ان کو دیا ہے، تو کیا اللہ کے پاس موجود نہیں ہے جو آگے کسی کو بانٹ رہے ہیں؟ اللہ کے پاس تو لامحدود خزانے ہیں ہر چیز کے۔ سارے انسان اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے سوال کریں اور سب کو مل جائے ان کی خواہش کے مطابق جتنا انہوں نے مانگا، تو سب کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں تو اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی سمندر میں کوئی چینٹی اپنی ٹانگ کو لگا کے پانی کو لگا لیتی ہے، یا چڑیا چونچ میں اپنے پانی کو اٹھا کے لے جاتی ہے، اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی اللہ کے خزانوں میں۔ تو اگر کوئی بندہ تہیہ کر کے اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ مجھے سب سے زیادہ چاہیے، تو اس کو کتنا بھی کم ملے گا۔ اللہ تو عطا کرنے والا ہے، جو مانگے گا اسے ملے گا۔ تو انہوں نے مانگا تو ان کو ملا، بعد میں کوئی مانگے گا تو اس کو بھی ملے گا۔ اس در سے مایوسی کسی کو نہیں ہے، یا کسی کے لیے دروازہ بند نہیں اللہ نے کیا ہوا، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، جتنا مرضی کو مانگے۔ وہ یہ مانگتے مانگتے تھکیں گے، اللہ کو دینے میں کوئی آر نہیں ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے۔ دن کو مانگے گا تب بھی ملے گا، رات کو مانگے گا تب بھی ملے گا۔ یہ تو مانگنے والے کی مرضی ہے کہ وہ کتنا مانگتا ہے۔ تو بھائی انہوں نے مانگا تو اللہ نے ان کو تقوی بھی دیا، طہارت بھی دیا، علم بھی دیا، عمل بھی دیا، اور شہرت بھی دی، اور اعلیٰ مقام بھی دیا۔ کتنا دیا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اور کوئی مانگے، ان سے زیادہ مانگے تو نہیں ملے گا؟ تو اس کا یہی ہے بھئی اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ کسی کو بن مانگے بھی دے اور کوئی مانگتا بھی رہے تو اس کو نہ ملے، اس کا جواب ذرا مشکل ہے۔ اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے، اور کس کو کیوں نہیں دینا، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس کی عطا میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ اس کے ہاں نا انصافی ہے کہ سارے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں اور سارے ہی مانگیں تو سب کو نہ ملے۔ عقل سے بعید بات ہے، سارے مانگیں تو سب کو ملے گا۔ تو جو بھی اللہ کے در پہ آئے گا خالی نہیں جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہر کسی کو نوازتا ہے جو مانگتا ہے، جو تہیہ کرتا ہے نماز وہی پڑھتا ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کا ارادہ پورا فرما دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں ایک گاڑی میں جا رہا تھا، جانا تھا ہم نے بچے کی، اور فجر کی نماز جو ہے وہ میں نے بیدیاں روڈ لاہور سے نکل کے داتا علی حجویری کے پچھلی بیک سائڈ پہ ایک مسجد ہے چھوٹی سی، وہاں پہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اس دن کا نہیں پتا، مجھے یاد نہیں رہا کہ اس دن نماز کہاں پڑھی تھی، باہر نماز پڑھ لی تھی، اور ہم ایک ویگن میں بیٹھ گئے، اور ویگن سفر طے کرتے چلی جا رہی ہے۔
ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے ڈرائیور کو کہ گاڑی روکو، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ کے بیٹھنا تھا، اب گاڑی نہیں روک سکتی، ہمارا ٹائم ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس میں نماز پڑھ کے بیٹھتے، باقی لوگ بھی تو بیٹھے ہیں، کسی نے اتنا شور نہیں ڈالا، اور آپ کے لیے ہم گاڑی روکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بلکتا جا رہا ہے، وہ چپ بھی نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا، میری نماز رہ گئی، میری نماز رہ گئی، گاڑی روکو گاڑی روکو، وہ منتیں کر رہا ہے اور ٹائم گزرتا جا رہا ہے۔ میں بھی خاموش کے پہ کیا کروں، ان کا جھگڑا لگا ہوا ہے، وہ روکتے نہیں ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو جب وہ نہیں روک رہے تو اچانک ایسا ہوا کہ ٹائر پھٹ گیا تھا کر کے، اور اس جگہ پہ پھٹا یا قریب ایک نلکا تھا، ہم اترے ہیں تو سامنے نلکا، وہ آرام سے وہاں گیا ہے اور اس نے وضو کیا تسلی سے اور نماز پڑھی ہے، اتنی دیر میں انہوں نے سٹپنی چینج کر لی ہے اور سفر پھر شروع ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو دل ٹوٹے سے اور پوری محبت اور پورے ذوق اور شوق سے اللہ سے مانگتا ہے، اگر وہ بس بھی ہو جائے، اس کا بس نہ چلے، جیسے یہاں بس نہیں چل رہا اس کا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے گاڑی، تو اللہ نے روک دی، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے بندے کے لیے راستہ نکال لیتے ہیں، یا بندہ نہیں سوچتا، بندے کو عقل نہیں ہے، بندہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، تو اللہ نے وہاں سے بھی راستہ پیدا کر دینا ہے۔ جہاں کے حالات ہمارے خلاف ہوں گے، ان حالات کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مطابق کر دیں گے، جب ہم اخلاص کے ساتھ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس طرح عبادت کرنی ہے کہ جو پہلے لوگوں نے اللہ سے مانگ کے عبادت کر کر کے اللہ کو راضی کرنے کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، ہم ان سب ریکارڈ کو توڑ کے آگے نکلنا ہے، سب سے آگے میں نے نکلنا ہے۔ اگر کسی کا یہ ارادہ ہے اور وہ محنت کر رہا ہے، رات دن مسلسل لگا ہوا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اللہ کے دینے میں اس کے لیے کوئی کمی آ جائے گی۔ اللہ کے خزانے بہت ہیں، اللہ جب کسی کو مرتبے دیتا ہے تو اس کے ہاں مرتبوں کی کمی بھی نہیں ہے، درجات کی کمی نہیں ہے، ہر نبی کے درجے ہیں، ہر نبی بلند ہے۔ کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس مرتبے پہ فائز اللہ نے ان کو کیا ہے، کیا ان کے آگے اور بھی مراتب ہیں؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جو مناسب تھا اللہ کے ہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرتبہ، اللہ نے ان کو وہ عطا فرمایا۔ اور انسانوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے زیادہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا، درجوں کی حد ختم نہیں ہوئی آگے، لیکن جس درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرما دیا، اس کے آگے اور درجے تو ہوں گے، اللہ کے ہاں خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن انسانوں میں سے آپ جیسا درجہ کسی کو نہیں ملا۔ اس میں تو ہمارا یقین کامل ہے نا کہ انسانوں کو جتنا بلند کیا جا سکتا تھا، ان میں سب سے بلند مقام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اللہ کے ہاں درجوں کی ابھی بھی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انسان کو کس مرتبے پر سب سے زیادہ فضیلت میں دیتا ہوں، اور آگے انسانوں میں سے اور شرف جو ہیں وہ باقی تو ہیں، لیکن یہاں تک ہی عطا کرنے ہیں۔ تو اسی طرح علم ہے، خود حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ محشر کے دن جب حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ اس وقت آپ کو علم الہام کرے گا، وہ علم عطا فرمائے گا جس کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کریں گے، تسبیح بیان کریں گے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، جو اسی وقت عطا ہوگی۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ابھی اللہ کے خزانوں میں اور بھی بہت کچھ ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں ہے، فرشتوں کو علم نہیں ہے۔ اللہ کی حیثیت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محدود ہو۔ اللہ کی وسیع کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں اور کتنی مخلوقیں ہیں، کتنے جہان اور ہیں جس کا انسان کو علم نہیں دیا گیا۔ ابھی تو سائنس ترقی کر رہی ہے، بلیک ہول تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بلیک ہول ملا ہے جو سائنسدان بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے، ہماری زمینیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ سارے کے سارے اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی کچھ حصہ بھی اس کا مکمل کچھ حصہ ہی اس کا لیتے ہیں، باقی خالی ہے۔ تو اللہ کی وسیع کائنات میں ہر انسان کے لیے کوشش ہو، بس اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اور کوئی انسان جو اللہ سے مانگے، کیا اس کو درجے ان کے برابر نہیں مل سکتے؟ تو جواب یہی ہے، کیوں نہیں؟ جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ اللہ کے ہاں درجوں کی کمی نہیں ہے، مانگنے والوں کی کمی ہے۔ تو آج اگر کوئی مانگنے والا ہو تو اس کو ضرور ملے گا۔ وَجَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے ہم اس کو تو ضرور عطا کریں گے۔ وَجَاهِدُوا فِينَا، جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے، عطا کر دیں گے۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی کوشش کرتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں، تو پھر اب جواب یہی ہے کہ ہماری کوشش تھوڑی ہے یا ہم کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم کوشش کریں تو اللہ کے ہاں کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ وہ درجہ پا لیں، وہ درجہ پائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ بندہ کوئی صحابی تو نہیں بن سکتا، یہ تو ڈیفینیٹ ہے۔ صحابی تو اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، صحبت کی ہو، آپ سے فیض یاب ہوا ہو، وہ تو صحابی ہوا۔ اس کی بھی مختلف لوگوں نے مختلف تشریحات کی ہیں، وہ ہم نے پڑھی ہیں، وہ لمبی ڈیٹیل ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابی تو نہیں بنے گا، لیکن صحابہ کے علاوہ جو اور لوگ ہیں، کیا ان کو اللہ کے ہاں اور درجے، ان کے علاوہ جو درجے ہیں، کیا وہ نہیں مل سکتے؟ اللہ کے ہاں درجات کی کمی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو بعد میں آنے والی امت ہے ان میں سے وہ بھی آگے بڑھ سکتی، اور پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے، یہ فیصلہ تو اس دن ہی ہوگا۔ کل کل یعمل علی شاکلاتہ فربکم هو اعلم من احسن عملا، کہ ہر کوئی اپنے طریقے کے مطابق ہی عمل کر رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ تو پتہ تو چلے گا نا جس دن اللہ فیصلہ فرمائے گا کس کو کتنا ملا ہے۔ اس کے فیصلے کے مطابق تو 100 بندے کا قاتل بھی بخشا گیا، اس نے چاہا کہ میری بخشش ہو جائے، وہ کہیں پہنچ تو پایا نہیں، نہ اس نے کوئی علم حاصل کیا، سوائے رستہ طے کرنے کے کوئی عبادت نہیں اسے ہوئی۔ یہی اس کی چاہت تھی کہ میری بخشش ہو جائے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، کیا اس کی بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور وہ بندہ جس کو
شہر بدر کر دیا گیا تھا، وہ تنہائی میں اکیلے اللہ کو پکار اٹھا کہ یا اللہ، شہر والوں نے، مخلوق نے تو مجھے باہر نکال دیا، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو تیرے میں اور مخلوق میں فرق کیا ہوا؟ تو اس نے بھی بخشے لے لی۔ جنازہ موسیٰ علیہ السلام پڑھانے والے ہیں، اور وہ کیوں باہر نکالا؟ سب سے زیادہ برا سمجھ کر۔ تو اللہ کے ہاں کسی کو کوئی مرتبہ دینے میں دیر نہیں لگتی۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ بوڑھے بوڑھے لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں اور صرف ایمان لایا ہے، کوئی عمل اور نہیں کیا، اور فوت ہو گئے ہیں۔ ساری عمر گناہ کرتے رہے، اللہ کا شرک اور کفر کرتے رہے، اور اینڈ پہ آ کے وہ جنت میں چلے گئے، جنت کما لی۔ تو وہ حدیث فٹ آتی ہے کہ بعض اوقات عمل کرنے والا بہت اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے اور وہ جنت کے قریب چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ یا ایک گٹ فاصلے پہ جنت ہوتی ہے، اور کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ برا عمل کر کے جہنمی بن جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہے کہ جو ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے اور جہنم کے اور اس کے درمیان فاصلہ تھوڑا رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ یا ایک گیٹ کے فاصلے پہ جہنم ہے، اور وہ ایسا عمل کرتا ہے، تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ نیکی کرنے کی وجہ سے آخری لمحے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ قرآن میں تو بلم اور کا بھی واقعہ آیا ہے جو مستجاب الدعا تھا، تو کہاں چلا گیا؟ تو اس لیے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ تو بہت کامیاب ہے۔ اور جو حیات ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو ترقی دینی چاہیے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، مانگو ملے گا۔ جتنی آج گدیاں ہیں، جتنے پیر ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی ایک شہرت ہے، ایک مقام ہے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے بڑوں کے جو دربار ہیں وہاں لوگ حاضری دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا جو جانے والا ہے، کیا اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا؟ وہ اس کے اندر کون سی کمی ہے جو دور نہیں ہو سکتی؟ تو محترموں، اگر یہ فلسفہ کسی کو سمجھ آ جائے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ۔ اللہ نے الہام کر دی ہے فجور اور تقوی، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ پاک کیسے کرنا ہے؟ اگر وہ نفس امارہ سے نکل آئے اور نفس امارہ کو چھوڑتے ہوئے نفس لوامہ کو بھی چھوڑ دے اور نفس مطمئنہ پہ فائز ہو جائے، تو اس میں بھی تو درجات ہیں، ہر بندے کا الگ درجہ۔ اللہ کے ہاں درجوں کی کمی نہیں ہے۔ جس طرح ہر بندے کی عقل الگ ہے، علم الگ ہے، چہرے کی بناوٹ الگ ہے، اس کا قد الگ ہے، اس کی آواز کی کوالٹی الگ ہے، اس کی آواز میں فرق ہے، کوئی برابری ہوئی؟ آواز ایک جیسی تو ہو سکتی ہے، لیکن سارے اعضاء کی بناوٹ ایک جیسی میں نے نہیں دیکھی کسی کی۔ تو اسی طرح مقام اللہ کے ہاں درجے بھی الگ الگ ہیں۔ تو اللہ کے ہاں ہر چیز وسیع ہے، مانگنے والے کم ہیں، عطا کرنے والا ایک اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر بندے کو دعوت دیتا ہے کہ آجو میری طرف، آجو لے لو۔ گناہ گاروں کو بلایا جا رہا ہے اور نیکوکاروں کو محبت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ یہ سارا قرآن ہے، پڑھ کے دیکھ لو۔ جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، اللہ پاک ان کو فرماتا ہے مایوس نہ ہو جو، آجو اپنے رب کی بات مان لو۔ تو
جو نیک ہیں ان کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ میری رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، اور اللہ پیار کرتا ہے ڈرنے والوں سے، اور اللہ ان کے کام آسان کر دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی باتوں کو قبول فرماتا ہے، تو بدوں کو بد کس سے مانگیں؟ جو بھی آئے گا نیک ہو یا بد، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی پکارے گا اس کو ملے گا۔ تو میں تو کہتا ہوں کمی کس کے لیے نہیں ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ اگر ہم لوگ آج بھی مانگنے والے ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ سے مانگیں تو ضرور ملے گا۔ سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔